میٹرک کا امتحان پاس کیا تو لگا جیسے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کر لی ہو۔ گاؤں بھر میں ہماری قابلیت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ لڑکے ہماری طرح دیکھتے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ مائیں اپنے بچوں کو ہماری طرح مثالیں دیا کرتی، اور ہماری شہرت کے باعث ہر دوسرا لڑکا خود کو ہمارا دوست کہلوانے میں بڑا فخر محسوس کرتا۔ گاؤں شہر سے دور ہو تو تہذیب کا سفر سست پڑ جاتا ہے۔ بس یہی کچھ ہمارے گاؤں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ 6 کلومیٹر پر ہائی اسکول تھا۔ آدھا سفر سائیکل پر اور آدھا سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سڑک نہ تھی اور ریتلا علاقہ ہونے کی وجہ سے سائیکل چلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ بس وقت گزرتا گیا اور ہم کالج کے دروازے تک آ پہنچے۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ خاصا تھا اور نہایت شکستہ سڑک شہر کو جاتی تھی۔ کالج میں داخلہ کیسے ہوا، کون میرے ساتھ گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ البتہ کالج میں میرا پہلا دن نہ بھولنے والی حقیقت ہے۔ بیٹا تیل تو لگا لے، کیا کالج میں لڑکے تیل نہیں لگاتے؟ دادی اماں نے بڑا طنزیہ الفاظ میں کہا۔ معلوم نہیں، یہ تو جا کر پتہ چلے گا، میں نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ماں نے مٹھی بھر تیل ہماری کھوپڑی میں ڈال دیا۔ بڑی جماعت آ گئی ہے، اب زیادہ محنت کرنا ہوگی، سر خشک رہے گا تو دماغ کیسے چلے گا؟ ماں نے شفقت کے ساتھ تیل کو بالوں میں اتارتے ہوئے بولی۔ میں روزانہ خود کنگھا کر کے بالوں کو سنوارتا تھا۔ آج ماں نے خود درمیان میں سے ایسی مانگ نکالی کہ گویا پیمانہ رکھ کر سڑک ہی نکال دی ہو، اور ساتھ ہی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا۔ نئی فائل پکڑی اور عجب شان سے بس اسٹاپ کی راہ لی۔ گھر سے نکلتے وقت دادی اماں نے اتنی دعائیں دیں کہ محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں، گویا ہم کالے نہیں کشمیر جا رہے ہیں۔ خیر صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ بس اسٹاپ پر لاری تیار تھی، اندر سے باہر تک چھت، کھڑکیاں، دروازے، لاری کی کوئی جگہ بھی انسان کی دسترس سے باہر نہ تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ لوگ ٹائروں سے چمٹ جاتے۔ بہو کو جگہ دو بھائی، آج پہلی بار کالج جا رہا ہے۔ ہمارے محلے میں رہنے والا شخص جو اتفاق سے اسی لاری کے حل پر تھا۔ میں ہمت کر کے لاری میں سوار ہو گیا۔ انسان تو انسان، پچھلے حصے میں بکریوں کا ریوڑ بھی موجود تھا، جن کی مینگنوں نے لاری کی فضا کو مہکا کر رکھ دیا۔ مجال ہے کوئی شیشہ بھی سلامت ہو۔ سواریوں کی طے در طے تعداد ہو گئی۔ اسی دیر میں ہارن بجا اور ڈرائیور صاحب نے گاڑی آہستہ آہستہ چلانی شروع کر دی۔ ایک شخص نے ہماری نوجوانی اور تیاری پر ترس کھا کر تھوڑی سی جگہ دے دی، جسے میں نے خزانہ سمجھ کر جھٹ پر بیٹھ گیا۔ بمشکل 10 منٹ کا سفر ہوا ہوگا کہ پاس کھڑی زنانہ سواری کو کہا آ گئی، اور محترمہ نے سارا کھایا پیا مجھ پر نکال دیا۔ دل کی کیفیت تو مت پوچھیں صاحب۔ چہرے پر جذبات کا مدوجر دیکھ کر کنڈکٹر نے بازو سے پکڑا اور نزدیکی ہینڈ پمپ کی طرف بڑھا دیا۔ ساری بس ہماری بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ لباس اور ہاتھ دھونے کے بعد جو بازو پر نظر پڑی تو کنڈکٹر نے جہاں سے ہمیں پکڑا تھا وہاں سے کپڑے سیاہ ہو چکے تھے۔ بہو جی، لاری کی چھت پر چڑھ جاؤ، کپڑے سوکھ جائیں گے۔ اور ہم مرتے تو کیا کرتے؟ لاری کی چھت پر جا بیٹھے، جہاں پہلے ہی مجبور اور بے کس تصویریں بت بنی ہوئی بیٹھی تھیں۔ بس رواں دواں رہی بس، اور سڑک پر اڑنے والی دھول ہمارے لباس جو پہلے ہی گیلا تھا پر جمتی رہی، تو دوسری طرف ہمارے تیل بردار بالوں پر تو طے کی طے جم گئی۔ رہی صحیح کسر بس کی باڈی پر لگی زنگ نے پوری کر دی، اور جب ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے تھے تو گیلے لباس پر لائن آف کنٹرول بنتی گئی تھی۔ سفر طے ہوتا رہا۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی لگا کہ جیسے منزل پکے پھل کی طرح جھولی میں آ گری ہو۔ لباس اب سوکھ گیا تھا۔ اسٹاپ پر پہنچتے ہی ہم نے گھڑی پر نظر ڈالی تو کالج شروع ہونے میں کافی وقت باقی تھا۔ ہم نے جلد بازی میں جو اترنے کی کوشش کی تو شلوار کا پہنچا کسی شے میں الجھا، اور شر کی آواز سے ہم اپنے قیمتی لباس کو زخمی کر بیٹھے دوست۔ لیکن اس وقت لباس کا کہاں ہوش تھا۔ ہم باغم باغ کالج پہنچے تو پسینے کے ساتھ تیل بھی بہہ رہا تھا۔
اور وہ بھی خالص سرسوں کا تیل جناب۔ لباس پر زنگ کے دبے، شلوار میں سوراخ۔ قصہ مختصر دوست، آج ہمارا کالج میں پہلا دن تھا اور پورا کالج ہمیں ویلکم کر رہا تھا۔